اور ان کا نام رکھا مریم۔ تو بی بی مریم پیدائشی طور پر جب بچپن میں ہی ماں باپ بھی انتقال کر گئے تو ذمہ داری آ گئی حضرت زکریا پر۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وصیت کو پورا کیا، حضرت بی بی مریم کو مسجد اقصیٰ جو آج ہے اس جگہ پر، اس وقت بہت بڑا عبادت خانہ تھا، یہ ابھی بھی بہت بڑا ہے لیکن تب اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑا تھا۔ وہاں کا ایک حجرہ مسجد کے ساتھ ہی، یعنی مسجد کے اندر ہی ایک کمرہ تھا، حضرت بی بی مریم کو وہاں چھوڑ دیا، وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتی۔ بچپن سے ماں باپ جا چکے تھے تو ان کی کرامت بھی یہی جاری ہوئی کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام جو ہے ان کے پاس جناب حضرت زکریا تشریف لائے، بے موسمی پھل دیکھے، پھل بے موسم۔ ان دنوں میں کوئی تازہ اور فریش آم اٹھا لائے تو ہم کہیں گے بھائی کہاں سے لائے ہو؟ بی بی مریم کے پاس بے موسمی پھل، اور دروازہ بھی تالا ہوتا تھا، اندر کوئی کھانا داخل کرنے والا بھی کوئی نہیں سوائے حضرت زکریا کے۔ پوچھا بیٹا یہ کہاں سے؟ کہا ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب نے دیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پر کھڑے ہو کے دعا کی، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد دے دے۔ جب تو ایک ولیہ کو، ایک نیک بندی کو بے موسمی پھل جو رب دے سکتا ہے، حضرت زکریا نے سوچا جو رب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ مجھ جیسے بڈھے کو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ 100 سال کی عمر ہے حضرت زکریا کی، 100 سال میں کیا کبھی دعا نہیں مانگی تھی؟ پوری زندگی مانگی ہوگی دعا۔ اولاد کی دعا تو بندہ مانگتے ہی، جس کی اولاد نہ ہو تو وہ مانگتا ہی رہتا ہے، وہ تو کہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ میری اولاد ہو جائے۔ لیکن حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بی بی مریم کے حجرے میں کھڑے ہو کر دعا کی، اور مسجد میں جا کے جب نفل نماز میں کھڑے ہوئے تو وہیں پر فرشتہ آ گیا، اور کہا اے زکریا ہم نے آپ کو ایک بیٹا دینا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اچھا، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، یہ آیت دلیل ہے اولیاء کرام کے مزارات پر کھڑے ہو کر دعا کرنے کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، میاں میر جان دا داتا صاحب جانے کا اور حضرت شاہ جمال جانے کے مزار پر جانے کا کیا مقصد؟ رب تو ہر جگہ سنتا ہے، اور دلیل کیا دیتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شارک سے بھی قریب ہے۔ میں نے کہا مسئلہ اس میں نہیں ہے کہ اللہ شارک سے قریب ہے یا نہیں ہے، مسئلہ ہے قبولیت کا۔ ہمارا یقین اور ہمارا گمان ہے کہ میرا رب تب ہی دعا قبول کرتا ہے کہ جب کوئی قبولیت والا بندہ قریب ہو۔ تو اولیاء کاملین کی مزارات وہ قبر میں آرام فرمائیں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دعا اس کی قبول کر لیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہم کو بابوں سے مانگنے جاتے ہیں، ہم کو ولیوں سے، حضرت داتا صاحب سے، حضرت میاں میر سرکار سے مانگنے نہیں جاتے، ہم ان کو وسیلہ سمجھتے ہیں کہ ان کے وجود قبروں کے اندر ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ ہماری مشکلیں آسان کرے گا۔ اور ایک تو حدیث بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِدُعَفَائِكُمْ، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، جو کامیابیاں دیتا ہے، جو مدد تمہاری کرتا ہے، بِدُعَفَائِكُمْ، تمہارے اندر جو کمزور لوگ ہیں نا، درویش لوگ ہیں، سادے لوگ ہیں، اللہ ان کی برکت سے دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب بی بی مریم وہاں پر دعا کی، وہیں پر قبولیت آ گئی۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کو یاد کرو۔ اب سمجھ آ گئی بی بی مریم کون ہے؟ یہ ہے بی بی مریم کا بیک گراؤنڈ۔ اب یہ کس کی؟ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی جانب وہ علیحدہ ہو گئی، فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا، انہوں نے پردہ کر لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک خوبصورت جوان، خوبصورت مرد، خوبصورت لڑکے کی شکل میں اللہ کا ایک فرشتہ آیا، فتمثل بشرا، انسانی شکل میں آیا۔
قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. تو بی بی مریم نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے کہ میں تمہیں جانتے نہیں. ان کنت تقیا، اگر تو خدا کا ڈر ہے تو دور ہو جا. جعلہ آیۃ للناس ورحمہ، ہم نے اس لیے اولاد کو دیا تاکہ دنیا کے لیے نشانی بنے، دنیا کے لیے نشانی بنے اور رحمت اور دنیا کی نشانی بنے اور ہماری اور فرشتے کی پھونک سے حضرت عیسیٰ کی روح بنی ہے. دونوں معاملہ جدا جدا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں پر انہوں نے پھونک ماری حضرت بی بی مریم کے، تو روح بن گئی، اور روح بن گئی 120 دن بعد پھر آپ وہاں سے علیحدہ ہوئی.
تو کیا ہوا؟ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا۔ جب وہ نکلے حضرت بی بی مریم نکلی جنگل کی طرف، ایک کھجور کے درخت کے نیچے انہوں نے پناہ لی، نیچے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا۔ وہاں تو مسجد میں کوئی کھانا لے کر آتا تھا رشتہ داروں میں، یہاں پر تو کوئی کھانا لانے والا نہیں، اور اللہ نے حکم دیا اب تم باہر چلی جاؤ، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب تھا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے کھانے کا انتظام کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کھجور اگا دی اور ساتھ پانی کا چشمہ جاری کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا یا لیتنی مت قبل ان ھذا وکنت نسیا منسیا۔ ترین من البشر احدا، پھر اگر کوئی انسان آپ سے کوئی بات پوچھے اور تمہیں کوئی ایک انسان کہہ دے فقولی انی نذرت للرحمن صوما، لوگوں سے کہنا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ فاتت به قومها تحمل، حضرت عیسیٰ کو اٹھایا، ولادت ہوگی حضرت عیسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کو اٹھایا ہوا اور آئی قوم کے پاس۔ قالوا یا مریم لک جئتی شیئا فریا، قوم نے کہا اے مریم یہ تو تم نے بڑی غلط بات کی ہے، یہ تو بڑا غلط کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم نہ تو تیرا باپ ایسا تھا، نہ تو تیری ماں ایسی تھی، نہ تو تیرے قریبی رشتہ دار ایسے تھے، تم تو اپنی قوم کے بڑے نیک لوگ تھے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ فاشارت الی، بی بی مریم نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف، جب کیا قالوا کیف نکلمک نکلم ما کان فی المہد صبیا، یہ بچہ جو کہ انتہائی چھوٹا ہے تو یہ اس حالت میں کیسے بات کرے گا؟ تو کیا ہوا؟ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ نے وہیں پر کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور 40 سال بعد نبی بنے، حضور کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ نبی ہیں۔ اور میں نے کہا جو نبی معراج میں میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھے حضرت عیسیٰ، وہ کھڑے ہو کر ایک دن کی عمر ہے، ایک دن کی عمر میں کہہ دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب ملی، وہ اپنی نبوت کا اعلان بچپن میں کرے تو جو امام ہو اس کو پتہ ہی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی معراج میں تمام نبیوں کو نماز پڑھا رہا ہے ان کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا؟ نہ یہ بات نہیں تھی، اور نبیوں نے پہلے اعلان کر دیا تو قوم ان کی مخالف ہوئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب 40 سال تک بولنا نہیں ہے، ان کو کر کے دکھانا ہے پریکٹیکل، تاکہ 40 سال بعد کوئی آپ کو جھوٹا نہ کہہ سکے۔
اس لیے 40 سال کی ایج میں بھی جب حضور نے اعلان نبوت کیا، کسی کافر کی ہمت نہیں تھی کہ حضور کو کہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، صادق اور امین قرار دیا تاکہ کوئی انکار ہی نہ کر سکے، کوئی وجہ ہی نہ رہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ نے بچپن میں کہا نا، تو بچپن سے ہی یہودی ان کے مخالف تھے۔ آج تک عیسائیوں اور یہودیوں کی بی بی مریم کے معاملے میں ان کی کئی جنگیں ہوئی ہیں۔ یہ جو 2000 سال تک یہودیوں کو مسجد اقصیٰ یروشلم فلسطین میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، کیا وجہ تھی؟ جب پہلی دفعہ حضرت عمر نے فلسطین لیا تو کیا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ٹھیک ہے یہودی آئیں گے ضرور، زیارت کر کے ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں سے نکلیں گے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں عیسائیوں سے دوبارہ لیا، پھر انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا کہ ہم آپ کو یہ علاقہ دیتے ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ یہاں یہودی آ کر رہیں گے نہیں۔ یہ تو برطانیہ کی ناجائز اولاد ہے اسرائیل، جس کو آ کر امت مسلمہ کے سینے میں آ کر پیوست کر دیا اور بنا دیا یہودیوں کا ملک مسلمانوں کے درمیان میں۔ یہ صرف ایک پوری دنیا میں ایک ورلڈ وار، ایک عالمی جنگ بنانے کے لیے یہ جو ہے نا بہت بڑا کھیل کھیلا گیا۔ تو ان کی بی بی آج بھی یہودی حضرت بی بی مریم کو نعوذ باللہ بدکار خاتون کے نام سے کہتے ہیں، پکارتے ہیں، لیکن وہی عیسائی ہیں، وہی ٹرمپ اور وہی امریکہ ہے جو اپنے آپ کو مذہبی طور پر عیسائی کہتا ہوں۔ میں نے کہا تمہارے اندر تو اپنے نبی کی اتنی غیرت نہیں کہ جو تمہارے نبی کی ماں کو برا بھلا کہے تو تم اس کے لیے جناب فریڈم کے لیے ان کی کوششیں کرتے ہو، ان کا ملک بنانے کے لیے اسرائیل کے لیے کوشش کر رہے ہو۔ میں کہا ہمیں دیکھو، ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت بڑی چیز ہے، ہم کہتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر لگے ہوئے کپڑے کو اگر کسی نے میلا بھی کہہ دیا تو ہم اس سے بھی سلام نہیں لیتے۔ ہمارا جو اتنا عقیدہ ہے اپنے نبی کے ذات پر، ہماری مسلمانوں کی اتنی غیرت ہے، لیکن ان عیسائیوں کو کوئی غیرت نہیں آئی۔ انہوں نے اسرائیل کے حق میں ان کو ملک بنوایا اور ان کو سپورٹ کیا، اور جو کہ حضرت بی بی مریم کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ہم حضرت بی بی مریم کو پاک دامنہ خاتون کہتے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ۔ تو حضرت بی بی مریم جب آئیں تو ان کو کہنے لگے کہ یہ بچہ کہاں سے لایا؟ تو حضرت عیسیٰ نے سارا قصہ سنایا بچپن کی عمر میں۔ تو تب سے یہودی ان کے خلاف ہیں، اس زمانے سے جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، کیونکہ یہودی بہت زیادہ تھے، بنی اسرائیل تھے نا سارے، تو حضرت عیسیٰ تو آئے بنی اسرائیل کے لیے، لیکن زیادہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ کے مخالف رہے، کبھی بھی حضرت عیسیٰ کو سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے مخالفت کی، یہاں تک کہ صلیب تک پہنچایا۔ وہ تو اللہ نے زندہ ان کو اٹھا لیا۔ تو پھر فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، حضرت عیسیٰ نے فرمایا اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، مجھے نبی بھی بنایا، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اور وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں بھی رہوں اللہ نے مجھے برکت والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی۔ کتنی؟ 1 دن کی عمر ہے، پیدا ہوتے ساتھ ہی بی بی مریم اٹھا کے لے آئیں۔ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں گا یہ کام کرتا رہوں گا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا رب نے بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میں بدبخت نہیں ہوں، میں بدبخت نہیں ہوں۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، سلامتی ہے اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن مجھے موت آئے گی۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جب میں قیامت کو دوبارہ رب کی بارگاہ میں اٹھایا جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، فرمایا بات یہی ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ما کان لبشر، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ یہ بات لائق نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، جب ارادہ کرتے تو وہی کام ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے
عیسیٰ علیہ السلام کی ذات والا صفات کے والے سے حضور کے پاس نجران کے عیسائی بھی آئے تھے. نجران کے بہت بڑے بڑے عیسائی آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا. آیت مباہلہ آئی نا سورہ آل عمران کے اندر، آیات مباہلہ میں سے ایک آیت ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ نبی علیہ السلام کے پاس نجران کے عیسائی بڑے بڑے پادری آئے اور آ کر کہا کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کرو. نبی علیہ السلام تو موقع دیتے تھے غیر مسلموں کو کہ وہ کسی طرح ہمارے ساتھ بات کریں، ہمارے قریب آئیں تاکہ ہم اللہ کی دعوت، اللہ کا پیغام اچھے طریقے سے ان تک پہنچا سکیں. حضور نے فرمایا کرو بات. کہا جی ہم حضرت آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ سمجھتا ہوں. کہا نہیں، وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا وہ اگر اللہ کے بیٹے ہیں تو کس دلیل پہ؟ کہا جی بغیر باپ کے آج تک کسی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو بغیر باپ کے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ اس کے باپ جو ہیں وہ اللہ ہے. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لم یلد ولم یولد. اللہ کی ذات وہ ہے، نہ کوئی اس سے پیدا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہے. اللہ کی ذات انسانوں کی طرح نہیں ہے. اللہ ہے. اللہ کی ذات کسی انسان کی طرح نہیں ہے کہ بس یہ اولاد بنا لے یا کسی سے دل لگا لے. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ کسی سے محبت کرے تو کرے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی شأن نشان نہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو رب بنایا جائے یا بیٹا بنایا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات تو پاک ہے اس سے. تو انہوں نے کہا دیکھیں ان کا باپ کوئی نہیں تھا تو ان کے باپ تو اللہ ہوئے نا پھر. تو حضور نے فرمایا اچھا اس دلیل سے کہ ان کا باپ کوئی نہیں؟ ہاں بالکل. فرمایا تو پھر حضرت آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کی تو ماں بھی نہیں تھی. آدم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ کیا تمہارا خیال ہے؟ ان کی تو ماں نہیں تھی. ان کی تو چلو ماں تو ہے نا، ماں سے پیدا ہے، ان کی تو ماں بھی نہیں. تو وہیں پر جب کوئی جواب نہیں دے سکے عیسائی تو وہیں پر اٹھ کے شور مچانا شروع کر دیا. ظاہری بات ہے جب کسی چیز کا جواب نہ ہو تو پھر لوگ پھر بحث و مباحثہ شور شرابہ ڈالتے ہیں. پڑھا لکھا بندہ شور نہیں کرے گا، اس سوال کا فوراً دلیل کے ساتھ جواب دے گا، ورنہ چپ رہے گا. تو حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے جوامع الکلم بنایا کہ حضور بات مختصر کر فرماتے تھے لیکن جواب جامع ہوتا تھا. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم بنایا. ایسا کلام کی جو اللہ نے توفیق دی ہے، ایسی بات کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ میں تھوڑی سی بات کروں وہ اگلے کے لیے کافی ہوتی ہے. تو حضور نے اتنی سی بات کی، ان کی ساری دلیلیں وہیں بیٹھ گئیں. کہا نہیں جی دیکھیں جی فرشتہ آیا تھا تو وہ روح اللہ تعالیٰ کی وصیت تھی، اللہ کا حکم تھا. تو حضور نے فرمایا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ حضرت آدم کے اندر بھی اللہ کی وصیت تھی، روح آئی ہے اللہ کے حکم سے آئی ہے. اللہ نے جو ہے کن کے حکم سے لفظ کن کے ساتھ ان کے اندر روح داخل فرمائی ہے. تو تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ تو کہا وہیں پر وہ اٹھ کے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکافرین. سورہ آل عمران میں اللہ فرمایا محبوب آپ ان کو کہو کہ اگر تم بیعت سے نہیں نہ مانتے آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے مناظرہ اور ایک ہوتا ہے مباہلہ. مناظرے میں دلیلیں دی جاتی ہیں، مباہلے میں دلیل نہیں ہوتی. مباہلے میں دونوں گروہ آمنے سامنے کھڑے ہو کر بد دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم میں سے جو غلط ہے اس کو موت دے دے، ہم میں سے جو غلط ہے اس کو موت دے دے. وہ پہلے مرے. مرزا غلام محمد قادیانی بھی اس نے بھی بد دعا کی تھی کہ جتنے لوگ میرے مخالف ہیں سب میرے سامنے مریں گے، میں آخر میں مروں گا. مرزا غلام محمد قادیانی 1908 میں مرا اور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے پتہ نہیں 30-35 سال بعد دنیا سے گئے. تو یہ بات ہے، اس نے بڑے بڑے لوگوں کے خلاف بدوائیں بھی کی تھیں لیکن مرزا غلام محمد قادی خود پہلے مر گیا. تو حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ان کو کہو اپنے بیٹے اپنی بیٹیاں اپنے نیک لوگ لے آؤ، میں اپنے نیک اپنی بیٹیاں اپنے بیٹے لے آتا ہوں. حضور علیہ السلام حسنین کریمین کو لے آئے، نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ کو لے آئے، حضرت علی کو لے آئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے. یہ 5 تن جب اکٹھے ہوئے
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے، سارے عیسائی بڑے بڑے پادری کھڑے تھے. ایک پادری ان میں وہ بڑا جو ہے دور اندیش آدمی تھا. اس نے جب دور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کی آل کو دیکھا نا، وہیں پر انہوں نے عیسائی عالموں کو کہا بھائی یہیں سے بیک ہو جاؤ، اگر ان لوگوں نے تمہارے حق میں بد دعا کر دی تو دنیا میں کوئی عیسائی بھی زندہ نہیں رہے گا. اللہ ایسی آسمان سے آگ برسائے گا، ایسی آگ برسائے گا کہ سب عیسائیت مذہب کے ماننے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے. تو وہیں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھانے لگے. انہوں نے کہا نہیں ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، ہم جا رہے ہیں. وہیں سے وہ واپس ہو گئے. تو اس سے عیسائیوں نے پوچھا کہ آپ نے کس دلیل کے بیس پر کہا کہ یہ بدعا کریں گے تو قبول ہو جائے گی؟ تو کہا میں نے تورات اور انجیل میں ہی پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام جو آخری نبی ہوں گے ان کی جو آل ہوگی، اور قرآن نے اس کی پیشن گوئی پہلے فرما دی تھی، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے حضور کی صحابہ، حضور کی اہل بیت کی نشانیاں تورات اور انجیل میں پہلے بیان کر دی تھی. کہا میں نے جو نشانیاں دیکھی ہیں یہ وہی ہیں. وہ علیحدہ بات ہے ہم تھوڑے سے ڈھیٹ ہیں، ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن ان کی مخالفت میں مت آؤ ورنہ مارے جاؤ گے. دیکھو ایک یزید ان کی مخالفت میں آیا، آج پوری دنیا میں یزید نام والا کوئی نہیں ملتا. یزید نام الگ ہے، کوئی شرعی لحاظ سے برا نہیں ہے، کوئی نام کا مطلب برا نہیں ہے، لیکن وہ نام ایسا بدنام ہوا کہ کوئی نام یزید نہیں رکھ پاتا. حالانکہ بڑے صحابہ کے نام تھے یہ، لیکن یزید کوئی کیوں؟ کیونکہ وہ اہل بیت کی مخالفت میں آیا. جو بھی حضور کے صحابہ یا اہل بیت کی مخالفت میں آئے اللہ نے اس کو ذلیل کیا. دیکھو وہ عیسائی سمجھ گئے لیکن یزید کو اس کی سمجھ نہ آئی، حضور کی پوری آل کے خلاف ہوا. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، روح اللہ ہیں، بڑی شان و عظمت ہے. لیکن مسلمانوں کا، قرآن کا، رسول اللہ کا پیغام ہے لم یلد ولم یولد. اللہ سے نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی رب سے پیدا ہے، نہ اللہ کسی سے پیدا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے یہ فتاوی رضویہ کے اندر ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کی مذہبی رسومات میں عیسائیوں کی اور دوسرے لوگوں کی مذہبی رسومات میں ہم جا سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا یکون فی آخر امتی نساء یرکبین علی مرجن کاشباہ الرجال وفی آخرہ عنوہن فإنہ ملعونان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب ایک کام تو یہ بھی ہوگا کہ وہ لوگ عورتیں مردوں کے روپ ڈال لیں گی اور مسلمان غیروں کی مشابہت اختیار کرنی شروع کر دیں گے. آج مسلمان بھی کرسمس کے نام پر مبارکبادیں دے رہا ہوتا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے بیٹا جنا، اس کی مبارک ہو. ہم ان کو ان کے کفر پر برکت کی دعا دے رہے ہیں کہ اور کفر کرو، برکت ہو تمہارے کفر میں. تو بھائی ٹھیک ہے، محلے داری علاقے میں رہتے ہیں، اس اڑوس پڑوس میں رہتے ہوں گے، لیکن ان کو کوئی مبارکبادیں نہ دے. کوئی مبارکباد اس کفر میں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کے عقیدہ تثلیث، وہ 3 خداؤں کے ماننے والے، 2 کے نہیں، 1 کے نہیں، 3 خداؤں کے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ اور روح اللہ یعنی حضرت روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام، 3 خداؤں کے ماننے والے ہیں عیسائی. تو ہم ان کو مبارکبادیں ہمارے نوجوان دے رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں ان کے مذہبی جو تہوار ہیں ان سے پرہیز کریں. یہ آگے نیا سال آ رہا ہے تو اس میں بھی ہمارے مسلمان نوجوان شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کی کرسمس میں بھی ان کے ساتھ پھرنا ٹرنا. تو لحاظ رکھیں کہ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انہی میں سے ہے. اب آپ اور ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یا ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کا عقیدہ خود اپنے نبی پر ٹھیک نہیں ہے، حضرت عیسیٰ پر ٹھیک نہیں ہے، تو ہمارے نبی پر تو اور اسلام پر تو بڑا دور کی بات ہے. تو کوشش کریں دور رہیں ان کی مذہبی معاملات سے. بقائے محلے داری آنا جانا، سلام بھی وہ کریں تو بس وعلیکم کہیں، السلام علیکم نہ کہیں، ویسے حال چال پوچھ لیا کریں. کیونکہ ایک
رواداری یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ جو ہے نا آپ نے ان کو تنگ نہیں کرنا. یہ اسلام میں غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن آپ خود سلام نہ کریں، السلام علیکم نہیں کہنا. کسی وہ کہہ دے تو اس کو بس وعلیکم کہہ دے، ٹھیک ہے. اور بقایا وہ